أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم تم اپنی فکر کرو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکتا وہ شخص جو گمراہ ہے اذا اہتدیتم اگر تم خود ہدایت پر ہو الی اللہ مرجعکم جمیعا تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں بتائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے قبل یہ بات گزری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا، خصوصاً توحید کی طرف بلایا، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہی کافی ہے، گویا کہ ہمارے لیے تو یہ شرک ہی کافی ہے، ہم آپ کے اس نئے دین کو اور نئے طریقے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کو افسوس ہوا کہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا جاتا ہے اور یہ لوگ سیدھے راستے کو غلط کہتے ہیں اور اپنے غلط راستے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو تسلی دی گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو تبلیغ کرتے رہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ انہیں سیدھے راستے کی دعوت دیتے رہیں، لیکن اگر یہ لوگ سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے تو آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی تبلیغ کرتا ہے اور لوگ سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے اور وہ پھر تنقید کرنا شروع کر دے کہ دیکھو ہم تبلیغ کرتے ہیں اور فلاں ایسا ہے وہ نہیں آتا، تو کہا کہ اس موقع پر تنقید کرنا یہ تمہارا حق نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ تم تبلیغ کرتے رہو، تمہیں تبلیغ کرنے کا ہی فائدہ حاصل ہوگا، اگر لوگ نہیں مانتے تو اس کا وبال انہی پر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ آیت کریمہ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے، کہ تم اپنی فکر کرو اور جو شخص گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو صرف اپنی ہی فکر کرنی چاہیے، نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ لوگ دعوت دیتے رہیں، لوگ سیدھے راستے کی طرف دوسروں کو بلاتے رہیں، لیکن جب دیکھیں کہ حالات ایسے آ چکے ہیں کہ انسان کا دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دے رہا، الٹا اگر یہ اسلام کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف دوسروں کو بلاتا ہے تو اس کی اپنی جان اور مال کا خطرہ ہے، اپنا ایمان بچانا اس کے لیے مشکل ہے، لوگ بخل پر اتر آئے ہیں، لوگ نقصان پہنچانے پر اتر آئے ہیں اور لوگ اس کی باتوں پر کان نہیں دھرتے بلکہ اپنی بات ہی کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ تو ایسے پرفتن دور میں پھر چاہیے کہ انسان صرف اپنے ہی ایمان کو بچائے اور ایک طرف ہو کر اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں، ان کے ایمان کو بچانے کی فکر کرے، پھر دوسروں کی فکر چھوڑ دے۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دعوت و تبلیغ چھوڑ دے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ ہی کی وجہ سے تو اس امت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے آپ اس کی تبلیغ کیجیے۔ اسی طریقے سے اس امت کو بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو
اور وجہ کیا ہے، بہترین کیوں ہے یہ امت؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ لوگ اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ امت افضل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ مروان جو ایک بادشاہ گزرا اور اس نے عید کا خطبہ دینے کے لیے آیا، اور چونکہ جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے اور عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو اس نے آ کر عربی خطبہ عید کی نماز سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ نے غلط کیا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے کہ خطبہ واجب ہے جو کہ عید کے بعد ہونا چاہیے۔ تو وہ تھوڑا سا اس پر برہم ہوا کہ اس نے مجھے روکا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے وہی کہا ہے جو کہ شریعت ہے، لہٰذا برائی سے روکنا یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے بادشاہ ہی سامنے کیوں نہ ہو، غلط بات سے روکنا یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس نے صحیح کیا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر لوگ گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں اور اس کو منع نہ کریں تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عذاب ان کی موت سے پہلے ان پر آ کر رہے گا۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تم اچھائی کی تلقین کرتے رہو، برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، ہاں جب دیکھو کہ لوگ اپنی بات کو حتمی بات سمجھتے ہیں، لوگ گناہ پر اتر آئے ہیں اور تمہارا دعوت دینا کوئی اثر نہیں کر رہا، لوگ بخل پر اتر آئے ہیں اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، فعلیک نفسک، پھر تجھے چاہیے کہ ایسے حالات میں صرف اپنی فکر کر، دوسروں کی فکر پھر چھوڑ دے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کو چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہے، جس فیلڈ میں رہتا ہے، جس جگہ پر رہتا ہے، جو اپنے ماتحت ہیں، جو بات کر سکتا ہے اور جس طرح سے دوسروں کو برائی سے روک سکتا ہے، برائی سے روکتا رہے اور اچھائی کا حکم کرتا رہے۔ ہاں جب انتہا ہو جائے، اور موجودہ جو حالات ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ انسان دعوت دے یا لوگوں کو برائی سے روکے اور لوگ فائدہ حاصل نہ کرتے ہوں، ابھی ایسا دور نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے جیسا کہ بتایا گیا روایات میں کہ ایسا دور آ جائے تو اس وقت کے حوالے سے بھی ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں کہ دعوت دینا فائدہ نہیں دے رہا بلکہ الٹا لوگ مخالف ہو جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، تو ایسے موقع پر فرمایا کہ پھر تمہیں چاہیے کہ اپنی ہی فکر کرو، جو لوگ گمراہی پر چل رہے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور بہرحال پھر بھی اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے اور ظلم پر اتر آتا ہے تو یاد رکھو ایک آخرت کا دن موجود ہے، اللہ کے سامنے سب نے پیش ہونا ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، اس لیے جو انسان جیسا کرے گا اس کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔